ایمان جو ہے اس کے معنی ہے، حضرت حکیم المت نے فرمایا کہ محبت کے، آمنو باللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دل لگا، آمنو باللہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اللہ سے دل لگانے والو، آمنو باللہ، اور دل لگاؤ اپنے اللہ سے، اور دل لگاؤ اپنے اللہ سے۔ تو ایمان تو لے آئے، دل تو لگایا، اور کیا ہے؟ آمنو کیا ہے؟ اور بھی دل لگاؤ، ہے نا؟ تعلق اور گہرا کرو، اور مضبوط کرو، اور پختہ کرو، اور وسیع ترین کرو، اس کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ آمنو باللہ۔ اور اسی لیے دوسرے آیت پاک میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو دل لگاتے ہیں وہ خوب دل لگاتے ہیں، ہے نا؟ جن لوگوں نے دل لگایا، اب چاہیے کہ خوب دل لگاؤ۔ اشد حبا للہ، خوب اللہ سے دل لگاؤ۔ عجیب دولت ہے، عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا اور دل لگانا ہے۔ میرے دوست خدا کی قسم، یہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سب سے بڑھ کر بادشاہت ہے۔ اور اسلام میں یعنی ایک ایک عمل ایسا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ایک ایک عمل ایسا ہے، خدا کی قسم ہر عمل میں بادشاہ سے بڑی دولت چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ فوراً عرش اعظم تک نہیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا عظیم شان کلمہ ہے، فوراً اللہ تک وہ کلمہ پہنچ جاتا ہے کہ توحید، نعرہ توحید وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نعرہ توحید اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ آپ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں، ہے نا؟ کہ لا معبود الا اللہ، آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور لا محبوب الا اللہ، ہے نا؟ آپ کے سوا کوئی محبوب بھی نہیں ہے، لا مطلوب الا اللہ، آپ کے سوا کوئی چاہت بھی نہیں ہے، اللہ موجود الا اللہ، ان کی نگاہ میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ان کی نگاہ میں آپ کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور عارفین اس کو وہاں سے لیتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز یہ فنا ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہذا اولیاء کاملین نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی وجود نہیں ہے حقیقی سوائے اللہ کے وجود کے، لا موجود الا اللہ، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، اور باقی ہر وجود اس وجود حقیقی کا فیض ہے۔ آسمان میں آفتاب ہے اور پوری دنیا میں روشنیاں ہیں، یہ ہر روشنی جو ہے اسی آفتاب کا فیض ہے، ہر روشنی جہاں بھی وجود نظر آئے، وجود حقیقی کا یہ جو ہے فیض ہے، یہ وجود حقیقی کا فیض ہے بس۔ لہذا ہمارا وجود ان کے وجود سے ملا ہوا ہے، ان کے وجود سے جداگانہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا ایک اتصال قائم ہے، ہمیشہ ایک اتصال قائم ہے۔ تو اللہ کی ذات سے محبت، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اور ساتوں زمین سے یہ بھاری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک لا الہ الا اللہ کہنا ساتوں آسمان اور زمین کی بادشاہ سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ جب بندہ الحمدللہ کہتا الحمدللہ یملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہے تو میزان کو یہ الحمدللہ کا ذکر بالکل بھر دیتا ہے، اس کا ثواب الحمدللہ کے ذریعے سے، الحمدللہ، ہے نا؟ اور سبحان اللہ والحمدللہ، الحمدللہ تملأ المیزان،
کلمہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے پورا. اور سبحان اللہ الحمدللہ تملأان وقول تملأ ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے نا، یہ جو کچھ ہے سب کو سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو کلمے سب کو بھر دیتے ہیں، پورا بالکل بھرپور کر دیتے ہیں. اس کا ثواب، اس کی نیکی ہے نا. تو کتنی بڑی بادشاہت اس میں موجود ہے. ایک ہی سجدے میں سارے عالم کی بادشاہت سے، تمام کائنات کی بادشاہت سے بڑی بادشاہت مل جاتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت حکیم المت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں ثواب ملے گا، عبادات کا ثواب ملے گا، اس پر انعام ملے گا. لیکن کوئی بھی عمل ہو اللہ کے لیے تو ہر عمل کا ایک نقد انعام دنیا ہی میں مل جاتا ہے. کہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، یہ خوشی نقد ہے، یہ خوشی نقد ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خوش کر دیتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضرور خوش فرما دیتے ہیں. یہ خوشی نقد ہے، یہ خوشی نقد ہے. اور قلب کے اندر اس سے خوشی کی برکت سے، خوشی کے فیض سے قلب کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. یاد الہی کی برکت سے قلب کو سکون ملتا ہے، یا اور کسی بھی چیز میں یہ سکون بالکل نہیں ہے نا. دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے.